نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 33ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین محترم، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ تشریف لا چکے ہیں۔ متنبہ ندی نے اپنے گھر میں آپ کو پناہ دے دی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طے کیا ہے کہ قبائل کو بلا کر یا پھر ان کے پاس جا کر باقاعدہ طور پر انہیں دعوت اسلام دی جائے، کیونکہ اگر یہ قبائل پورے قبیلے اسلام میں آ جاتے ہیں اور یہ اپنے سردار کے حکم پر چلنے والے لوگ ہیں، تو قبیلے کا سردار اگر مان جاتا ہے تو پورا قبیلہ دائرہ اسلام میں آئے گا، اور اس طرح اسلام کو طاقت ملے گی، افرادی قوت ملے گی۔ جتنے لوگ زیادہ مسلمان ہوں گے، اللہ کا دین اتنا ہی آسانی سے پھیلے گا، تبلیغ کا کام آسان ہوگا۔ نبوت کا یہ 10واں سال ہے اور ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ آپ جب طائف سے مکہ تشریف لائے تو یہاں پر اب آپ نے قبائل کے ساتھ دعوت کا کام شروع کیا۔ تاریخ میں جن قبائل کا عمومی طور پہ سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے، امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ جن قبائل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور اسلام کو ان کے سامنے رکھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آ جائیں، تو نمایاں طور پہ جو سب سے اہم قبائل تھے اس میں بنو عامر بن صعصع، محارب بن خصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، ابس، بنو نصر، بنو البقا، بنو کلب، حارث بن قعاب، عزرہ، ہزارمہ اور دیگر بھی قبائل تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی بھی قبیلے نے اسلام کو قبول نہیں کیا، یعنی پورے قبیلے نے دعوت اسلام قبول نہیں کی۔ کسی انفرادی شخص نے قبیلے کے کر لیا ہو، لیکن جو پورے قبیلے نے دعوت قبول کرنی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ تھی، وہ یہاں پر پائے تکمیل پہ نہیں پہنچی۔ 3 قبائل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، اور آپ کو ان 3 قبائل کی جو کہانی ہے اس سے سن کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باقی قبائل بھی کیوں اسلام قبول نہ کر سکے۔ معاملہ یہ نہیں تھا کہ وہ دین حق پر نہیں آنا چاہتے تھے، یا معاملہ یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، معاملہ کچھ اور تھا۔ پہلے قبیلے کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنو کلب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کے گئے، بنو کلب کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، تو گفتگو کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو عبداللہ کے، کیونکہ ایک شاخ ہے یہ جو جتنے بھی قبیلے ہیں یہ اس طریقے سے ترتیب دیے گئے کہ ہر تقریباً کچھ دہائیوں کے بعد خاندان آگے بڑھتے چلے گئے، کئی شادیاں ہوئیں، تو اس میں جو افراد مزید شامل ہوتے گئے وہ نئے قبائل بنتے گئے، کیونکہ یہ مختلف مقامات پہ جا کے انہوں نے اپنے یہ کہنے کے مسکن بنا لیا، ٹھکانے بنا لیے، اور اس طرح ان کی پوری ایک برادری بنتی گئی۔ تو اس طرح یہ شاخیں آپس میں ضرور ملتی ہیں تمام قبائل کی۔ تو اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ سے بھی ملتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لے گئے تو آپ نے، چونکہ قبائل کا تعلق ہوتا ہے اور ایک انسانی مزاج بھی ہوتا ہے کہ جب ہم بھی اگر کسی شخص کے پاس جاتے ہیں تو اگر ہمارا تعلق اس سے کہیں نہ کہیں جڑتا ہے تو ہم ضرور وہاں پر بتاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا۔ اب یہ وہ جملہ تھا جس سے ایک تو آپ اپنے پرانے مراسم بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے جو آبا و اجداد تھے ان کا ایک بڑا اچھا تعلق تھا، اور ان کو فوقیت دینے کے لیے تعریفی کلمات بھی ادا کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسن سلوک تھا۔ اس کے باوجود بھی بنو کلب کی جانب سے اسلام قبول نہیں کیا گیا، وجہ آپ کو آگے چل کے ابھی خود معلوم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ بنو حنیفہ کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے اس مقام پہ تشریف لے گئے، وہ ڈیرا کہلاتا تھا، اور اس جگہ پہ جا کر آپ نے ان کو دعوت اسلام دی۔ انہوں نے سب کچھ سنا، لیکن انہوں نے آگے سے بہت برے جوابات دیے۔ کہا جاتا ہے تاریخ میں کہ جتنے بھی قبائل نے انکار کیا، کسی نے اتنے برے جوابات نہیں دیے تھے۔ تاریخ میں ان جوابات کو حذف کیا گیا ہے۔ تیسرا قبیلہ ہے عامر بن صعصع۔ انہوں نے جو بات کی، تقریباً تمام قبائل نے یہی اپنا مدعا رکھا، چاہے وہ بنو کلب تھا، چاہے وہ بنو حنیفہ تھا، اور آگے چل کے بس یہ بات میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ قبائل کیوں دائرہ اسلام میں نہیں آ سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے پیش ہونے والی دعوت اسلام کو بغور سنا، سمجھا،
ایک طریقے سے ان کے پاس کوئی ایسا جواز موجود نہیں تھا کہ یہ اسلام کے خلاف کوئی اور مزید بات کر سکیں۔ ایک اللہ کی وحدانیت اور رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے پر یہ تیار بھی ہو گئے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بات رکھی اور یہ کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر یعنی اسلام پر آ جائیں، بیعت کر لیں، اور جب اللہ آپ کو غلبہ عطا فرما دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمام کار ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ یہ یقین دہانی چاہتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ فرما لیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے کا ان کا یہ مقصد تھا کہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر اس کے بعد زمام کار کس کے پاس ہوگی، اس دین کی سربراہی کس کے پاس ہوگی، سرداری کس کے پاس ہوگی، جو آگے چل کے پھر نبوت کے بعد خلافت میں آ گئی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی نہ تو جھوٹا دلاسا دیا، نہ کوئی جھوٹی یقین دہانی کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمام کار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہے گا رکھے گا۔ تو اس پر آگے سے انہوں نے کہا کہ واہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں تو ہمارا سینہ اہل عرب کے نشانے پر آ جائے گا، یعنی پورا اہل عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول بھی کریں، دشمنی بھی مور لیں، لیکن جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ عطا فرمائے تو زمام کار کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام پہ آنے کے اس دعوت کو مسترد کیا، اور انہوں نے بنیاد صرف یہ بنائی کہ ہمیں سربراہی، فوقیت، یا ہمیں جو ہے وہ سرداری مل جائے اسلام کی۔ گویا انہوں نے اسلام کو مذہب نہیں بلکہ کچھ اور سمجھا اور اس کی ٹھیکیداری لینا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بڑا واضح الفاظ کے ساتھ یہ واشگاف کیا کہ یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ جسے چاہے گا اسی کے پاس اس دین کی سربراہی رکھے گا۔ تو اب یہ جو مرحلہ تھا، یہی وہ بنیادی نقطہ تھا جو تمام قبائل کے ذہنوں میں تھا۔ یعنی اب آپ اندازہ کیجئے اس بات سے کہ قبائل کو دین اسلام سے جو بغض اور عداوت تھی، اس کے پیچھے جو لالچ تھا، وہ ان کی اپنی فوقیت اور برتری کا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے بچپن سے لے کر اہل مکہ میں پورے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کے وہ خود عینی شاہد رہے کہ آپ سے زیادہ کوئی سچا نہیں، آپ سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ آپ کے بعد پھر زمام کار کس کے پاس ہوگی، کعبے کا متولی کون ہوگا، اہل عرب میں پھر برتری کس کے پاس ہوگی، اسلام کا رکھوالا پھر کون بنے گا۔ تو جب انہوں نے یہ والی باتیں کہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واضح جواب دے دیا۔ جب واضح جواب دیا تو وہ پھر دین اسلام پہ نہیں آئے۔ یہی تمام قبائل کی در حقیقت خواہش تھی، کچھ نے اس کو ظاہر کیا تھا اور کچھ نے ظاہر نہیں کیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی طور پر بھی جو ہے عداوت رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ چونکہ اگلا جو مہینہ تھا وہ ذی الحج کا تھا، اور حج کا مہینہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس وقت اسلام کی تبلیغ چل رہی تھی، اس وقت بھی لوگ حج کرنے کے لیے ذی الحج کے ماہ میں آتے تھے، اور لوگ مختلف جگہوں سے آتے تھے، عرب کے مختلف قبائل سے آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کو جب دعوت دی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب ترجیحات میں وہ لوگ شامل تھے جو لوگ حج کے لیے آئیں، اور ان کو بھی اسی طریقے سے دعوت دی جائے۔ ناظرین کرام، قبائل نے تو انحراف کیا، لیکن جو انفرادی طور پر لوگ دعوت اسلام کو قبول کر رہے تھے ان میں سے بیشتر کا تعلق مکہ سے باہر سے تھا۔ اس طرح اسلام کی یہ شعائیں جو ہیں اب مکہ سے باہر تک جا رہی تھیں۔ واقعات کچھ اس طریقے کے ہیں کہ ایک واقعہ حضرت سوید بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آپ کا تعلق یثرب سے تھا۔ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، اور یثرب اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہر وقت وہاں پر جنگیں چھڑی رہتی تھیں۔ یثرب کے معنی ایسی جگہ کے ہیں جہاں پر ہر وقت خونی جنگیں ہوتی رہی ہوں یا ہو رہی ہوں۔ آپ وہاں سے تشریف لائے تھے، اور مکہ میں آپ عمرے یا کہا جاتا ہے کہ حج کی غرض سے آئے ہوں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اب انفرادی طور پہ بھی آنے والے حجاج کرام یا عمرہ زائرین کو دعوت اسلام دے رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کلام پیش کیا۔ حضرت سوید جو تھے وہ ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے، اور انہوں نے جو کلام پیش کیا وہ اپنا شاعرانہ کلام تھا۔ جب انہوں نے اپنا کلام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس بھی ایک ایسا کلام ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ رب العزت کے قرآن کا کلام ہے۔ تو حضرت سوید نے فرمایا کہ مجھے سنائیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی تو وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے اور اتنی سمجھ بوجھ والے انسان تھے کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور انہوں نے بڑی تعریف کی قرآن کی آیتوں کی، اور اسی وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئے۔ لیکن چونکہ آپ کا تعلق یثرب سے تھا، یعنی مدینہ کا پرانا نام ہے، جب آپ واپس وہاں لوٹے تو جنگ بواس چھڑ گئی، جنگ بواس چھڑی، اور ہر وقت وہاں پر قبائلی جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور اس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے، شہید ہو گئے، اور لیکن آپ دین حق پر شہید ہوئے۔ بے شک آپ ایک ایسی جنگ میں شہید ہوئے جس کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، لیکن آپ دائرہ اسلام میں آ چکے تھے۔ اس جنگ کا جب آپ حصہ بنے تو اس جنگ میں آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت سوید صحابہ کرام میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایاز بن معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رابطہ ہوا، اور یہ رابطہ بھی اسی طرز پہ ہوا کہ ایاز بن معاذ بھی یثرب سے آئے تھے، اور جنگ بواس سے کچھ پہلے ان کی آمد ہوئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ مکہ تشریف لائے تھے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وفد کا علم ہوا تھا کہ ایک وفد آیا ہے، اس میں ایاز بن معاذ بھی شامل تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس وفد کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور ان کے درمیان بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب دیا تھا کہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں اس سے بہتر اگر میں آپ کو کوئی چیز بتاؤں تو آپ قبول کر سکتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس مقصد سے تشریف لائے تھے۔ در حقیقت ہوا کچھ یوں تھا کہ اس سال جو حج کا یہ موسم تھا تو اس سے پہلے بہت زیادہ جنگیں مدینے کے پاس، مدینے کے قریبی علاقوں میں چھڑ چکی تھیں، اور وہ رک نہیں رہی تھیں، اور اس میں بڑی قتل و غارت گری ہو رہی تھی۔ اور اس میں ایک قبیلہ جس کا نام خزرج ہے تاریخ میں، اس کا یہ وفد در حقیقت آیا تھا، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جس میں ایاز بن معاذ کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تو یہ قبیلہ مکہ اس لیے بھی آیا تھا کہ جنگی طور پہ بھی کوئی مدد لے سکے، یہ ان باتوں کے حوالے سے بھی وہاں پر مکہ آئے تھے۔ تو یہ اپنے ایک ایجنڈا کے ساتھ مکہ آئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے وفد کی آمد کا معلوم ہوا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ نے بڑا ایسا جملہ ادا کیا، ایسی بات آپ نے کہی جو ان کو بڑی متاثر کر گئی پورے وقت کو، کہ دوبارہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں اگر میں اس سے بہتر کوئی چیز آپ کو بتاؤں تو آپ اسے قبول کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو چاہتے یہی تھے کہ جس مقصد سے وہ آئے ہیں ان کا مقصد بھی پورا ہو، اور اگر انہیں کوئی بہتر چیز، کوئی رائے، کوئی مشورہ مل رہا ہے تو کیوں نہ وہ اسے قبول کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنے بندوں کی اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے، اور پھر اسلام کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ایاز بن معاذ اس وقت اس وفد میں موجود تھے، اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ خدا کی قسم اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اور وفد کا ایک رکن تھا ابو الحسیر انس بن رافع، تو اس نے ایک مٹھی مٹی جو ہے وہ اٹھائی اور اس کے منہ پر مار دی اور بولا کہ یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اس واقعے سے کہ اس وفد میں شامل کچھ لوگ جو تھے وہ دائرہ اسلام میں آ گئے تھے، جس میں ایاز بن معاذ کا بھی ذکر ہے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ نہیں آئے تھے، وہ اپنے اسی مقصد کے اوپر تھے کہ ہمیں کوئی جنگی تعاون مل جائے کہ ہم اپنے علاقوں میں جا کے پھر جنگیں لڑیں اور یا ان جنگوں سے کیسے بچیں۔ تیسری جو شخصیت ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، بڑی مشہور شخصیت ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر غفاری بھی یثرب یعنی مدینے کی طرف ہی رہتے تھے، اور آپ کو یہی وفد جب واپس آیا تو اس وفد نے پھر بتایا مکہ میں کیا کیا باتیں ہوئی، تو ابو ذر غفاری کے کانوں تک وہ باتیں پہنچی کہ ایسے ایک دین کی بات ہوئی اور ایک شخص نے یہ بات کہی، تو اس کو اشتیاق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا تو ملاقات کرے یا مزید کچھ جانے، یہ کون سے دین کی بات ہے، اسلام کے حوالے سے یہ بات ہے۔ لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ
ابو ذر غفاری جو تھے وہ قبیلہ غفار کے بڑے ہی مشہور و معروف شخص تھے، اور جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بھئی ایک ایسا شخص مکے میں آیا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ جاؤ تم مکہ جاؤ، اس آدمی سے جا کر ملو اور مجھے بتاؤ کچھ اچھی بات لے کر آؤ۔ آپ کے بھائی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی مکے میں، اور جب واپس لوٹے ابو ذر غفاری کے پاس تو جو انہوں نے باتیں بتائیں تو ان کو کچھ تشفی نہیں ہوئی، تشفی یا یہ کہہ لیں کہ مطمئن نہیں ہو سکے، وہ مزید کچھ اور سننا اور جاننا چاہتے تھے، قرآن کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، تو ان کا بھائی بہت ساری معلومات نہیں لا سکا تھا۔ تو ابو ذر غفاری کو اب یہ ہوا کہ اب میں خود جاؤں۔ یہاں یہ بڑا اچھا واقعہ ہے، اور اس واقعے کے آپ کو کچھ خد و خال بھی جو ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے کہ جب ابو ذر غفاری کا یہ اسلام سے ایک محبت کا تعلق تھا، ابھی دائرہ اسلام میں آئے نہیں لیکن ایک اشتیاق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا، بھی تو پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، اور وہ جو تشفی نہیں ان کو ہوئی یا جو ان کے دل کو وہ سکون اور قرار نہیں آیا، وہ در حقیقت اس بات پہ نہیں آیا کہ بہت ساری قرآن کی آیتیں یا جو صورتیں تھیں وہ نہیں وہ یاد رکھ سکے ان کے بھائی، تو وہ نہیں وہ بات مکمل طور پہ پہنچ سکی، تو ان کا وہ جو اندر ایک قلبی اطمینان تھا وہ نہیں ان کو ملا۔ اب ان کی یہ صورتحال تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں خود مکہ جاؤں، تو ابو ذر غفاری پھر خود مکہ آ گئے۔ لیکن اب یہاں صورتحال دیکھیے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، نام بھی مکمل طور پہ نہیں پتا تھا ان کو، اور نہ کبھی دیکھا تھا، اور اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ان کا ذہن تھا یہ کہ مسجد حرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو مل جائیں گے یا کسی نہ کسی کے ذریعے پتہ لگ جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری وہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہاں پر جب آ کر بیٹھ گئے تو پھر صورتحال یوں ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، اور حضرت علی جو ہیں جب وہ ابو ذر غفاری کو دیکھتے ہیں، کیونکہ علی تو مکے کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے دیکھنے کے بعد یہ اندازہ کر لیا کہ یہ جو ہیں یہ مکے کے نہیں لگ رہے، کہیں سے آئے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ حسن سلوک دیکھیے صحابہ کرام کا، یعنی حضرت علی کی عمر اس وقت بہت زیادہ نہیں ہے، اور حضرت علی کے بارے میں یہ ہے کہ جب دائرہ اسلام میں جو لوگ آئے تو ان میں سب سے کم عمر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو اس میں ہمیں نبوت کا سال دکھائی دے رہا ہے اس کے مطابق حضرت علی کی عمر 17 یا 17.5 برس کے قریب ہوگی۔ تو حضرت علی نے بغیر یہ جانے کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں، ان کا نام بھی نہیں پوچھا آپ کہاں سے آئے، بس ان کی خدمت گزاری کے لیے کہ آپ کہیں اور سے آئے ہیں تو آپ میرے ساتھ چلیے۔ ابو ذر غفاری کو بھی یہ نہیں پتا کہ حضرت علی جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور جدھر وہ لے کر جائیں گے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ تو اب یہ قدرت کا یہ ایک معجزہ کہہ لیجئے، یا قدرت کا یہ ایک اصول ہے کہ جب ایک اچھی نیت سے کوئی شخص تلاش میں نکلتا ہے، چاہے وہ کسی ولی اللہ کی تلاش ہو، چاہے اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ریسرچ سے متعلق کیوں نہ کوئی تلاش ہو، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جس میں نیک نیتی ہو انسان کی، تو اللہ رب العزت خود ہی اس کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور یہاں ابو ذر غفاری کو حضرت علی کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروائی۔ اب علی جو ہیں وہ ابو ذر غفاری کو اپنے ساتھ لے کر چل دیے، ابو ذر غفاری بھی ان کے ساتھ اب چلتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ابو ذر غفاری کو یہ بات معلوم ہے کہ علی جو ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوانے جا رہے ہیں، نہ علی کو یہ بات معلوم ہے کہ ابو ذر غفاری ملنے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں پر آئے ہیں۔ قدرتی طور پہ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اب جب جاتے جا رہے ہیں تو چونکہ اہل قریش جو تھے وہ ان لوگوں کے بھی دشمن تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، تو ان میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ تو حضرت علی نے راستے میں ان کو یہ کہا کہ دیکھو اگر مجھے راستے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہیں تو میں وہاں رک جاؤں گا، اور اس طرح رک جاؤں گا جیسے میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، تو تم جو ہے بس اس راستے پہ سیدھے سیدھے چلتے رہنا، یعنی پھر میں تمہیں آگے جا کے دوبارہ تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ تو ایک مقام ایسا بھی آیا، وہاں پہ حضرت علی رکے، پھر یہ اس طرح آگے کی جانب بڑھتے گئے۔ اب بیچ میں اسی سفر میں اسی راستے میں مکے کی گلیوں میں یہ بات ہوئی کہ حضرت علی نے پوچھا، تو یا تاریخ میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ خود ابو ذر غفاری نے بات کرتے کرتے جو ہے نا اس بات کا تذکرہ کیا کہ میں ایک ایسے شخص کو مکے میں ڈھونڈ رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو اللہ کا نبی ہے، میں اس سے ملاقات کا متمنی ہوں۔ تو حضرت علی سمجھ گئے جیسے ہی اس نے یہ بات کی، یعنی جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو حضرت علی مکمل طور پہ سمجھ گئے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس تم میرے ساتھ آتے جاؤ، جس گھر میں داخل ہوں
میرے ساتھ ہی وہاں پر داخل ہو جانا۔ حضرت علی پھر ایک مقام پہ داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ذر غفاری بھی داخل ہو گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو ذر غفاری کی ملاقات ہو گئی اور وہیں پر پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے دائرہ اسلام میں ابو ذر غفاری کے آنے کا، اور حضرت علی کے ذریعے جو ہے وہ وہاں تک پہنچے اور پھر وہاں پر انہوں نے باقاعدہ کلمہ پڑھا۔ اسی طرح طفیل بن عمر دوسی کا بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ بڑے شریف النفس انسان تھے، شاعر بھی تھے اور بہت اچھی سوچ بوجھ کے مالک بھی تھے، اور ان کے قبیلے کے جو بعض لوگ تھے وہ یمن کی جانب کے جو علاقے تھے وہاں پر وہ اپنی ایک سمجھیں کہ سربراہی رکھتے تھے، یا وہ ان کے علاقے کہلاتے تھے، اور اس علاقے سے ان کا آنا مکے ہوتا تھا، اور یہ بھی نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تھے، اور ان کا بڑا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا تھا قریش کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے، کیونکہ یہ عام شخصیت نہیں تھے، اپنے قبیلے کی ایک بڑی ممتاز شخصیت تھے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ قبیلے کے سردار کی ان کی حیثیت تھی، اور ان کا قبیلہ یمن کے علاقوں میں کافی جگہوں پر پھیلا ہوا تھا، تو بڑے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ استقبال اس لیے بھی زیادہ پرتپاک انداز میں کیا جاتا تھا کہ جو قبیلے کا اتنا بڑا کوئی ویل ریپیوٹڈ کوئی شخصیت آتی تھی یا سردار آتا تھا تو وہ مکے کے لیے بہت سارے تحفے تحائف بھی لاتا تھا، تو اس لیے بھی یہ بڑے استقبال دیتے تھے اہل مشرک یا اہل کفار کہ ان سے اچھے روابط بھی بنے، مکہ کو اور مکے کے لوگوں کے لیے، سرداروں کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی ملیں۔ یہ ایک عرب کا ہمیشہ سے ایک کلچر رہا ہے۔ تو طفیل بن عمر دوسی جب وہاں آئے تو ان کو آتے کے ساتھ جو ہے اہل کفار نے اتنا کچھ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور نعوذ باللہ وہی انہوں نے جو مغلظات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو بات بھی نہیں سننا، اتنا ڈرا دیا کہ جب وہ مکہ پہنچ گئے اور اگلے دن انہوں نے طواف کعبہ کے لیے جانا تھا تو وہ واقعی ڈر گئے کہ پتہ نہیں کون شخص ہے کہ وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جی وہ بھائی کو بھائی سے لڑوا دیتا ہے، یہ باتیں کرتے تھے اہل مشرک۔ تو ڈر کا عالم یہ تھا کہ طفیل بن عمر نے کانوں میں روئی ڈال لی، جب مکہ جا رہے ہیں کانوں میں روئی اس لیے ڈال لی کہ کہیں مجھے تو نہیں پتا وہ کون شخص ہے، اور اگر کوئی بات ایسی میرے کانوں میں پڑ گئی تو مجھ پہ کوئی جادو نہ ہو جائے، یہ سوچ آ گئی ان کو۔ لیکن اب دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے لیے مشکلات قریش نے پیدا کی، اللہ نے وہیں سے راستہ پیدا کیا، یعنی اہل قریش نے اتنا کچھ بتا دیا تھا کہ ایک طرف وہ ڈر تو گئے تھے لیکن ان کے دل میں بھی یہ اشتیاق پیدا ہو گیا تھا کہ بھئی میں سنوں تو صحیح وہ کیا بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیں کہ وہاں نہیں جانا یا وہ چیز نہیں کرنا، تو انسان ڈرتا ضرور ہے لیکن اس کے دل میں ایک اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ایک دفعہ دیکھوں تو صحیح، ایک دفعہ سنوں تو صحیح، ایسا کیا معاملہ ہے، ایسا کیا کلام ہوگا۔ تو تاریخ میں ہے کہ جب وہ اگلے روز مسجد الحرام پہنچے طواف کے لیے یا عبادت کے لیے یا زیارت کے لیے، تو انہوں نے باقاعدہ کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی، لیکن جب ان کو پہنچ کے یہ احساس ہوا اور ان کو یہ ہوا کہ بھائی اگر وہاں پہ وہ شخصیت ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو میں نکال دیتا ہوں کانوں سے روئی، اور اگر کوئی کلام ایسے ہے تو مطلب میں سنوں تو صحیح وہ کیا کلام ہے۔ تو صورتحال یوں ہوئی، تاریخ یہ بتاتی ہے، تو صورتحال کچھ یوں ہوئی، تاریخ میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت طفیل نے اپنے کانوں سے وہ روئی نکال دی، اور اسی دوران یہ بھی قدرت کا ایک کرشمہ کہہ لیں یا معجزہ کہہ لیں یا ایک قدرت کی جانب سے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت کی وہ آواز حضرت طفیل کے کانوں میں آئی، اور جیسے ہی آئی تو آپ کے دل میں اور اشتیاق بڑھ گیا کہ میں اور سنوں، اور جب آپ نے سنا اور دیکھ لیا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو بغیر کچھ بات کیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیے، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے حضرت طفیل وہاں جانے لگے، اور جب ایک گھر میں آپ داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیچھے حضرت طفیل بھی آ گئے، وہاں اسلام کے بارے میں اور کچھ انہوں نے پوچھا، اپنے حوالے سے بتایا کہ میں یمن کے اس علاقے سے آیا ہوں اور اس طریقے سے مجھے اہل کفار اور مشرکین نے بتایا تھا۔ تو صحابہ کرام بھی وہاں جو موجود تھے انہوں نے بھی سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں، تو وہیں پر حضرت طفیل بن عمر دوسی نے اسلام قبول کر لیا، اور تاریخ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے ان کے قبیلے کے اوپر بڑی نشانیاں روشن کی، کہ جب آپ پھر اپنے قبیلے یعنی یمن کی جانب جب آپ لوٹے
تو یہ بات اس کے بہت سارے لوگ یعنی شاہد ہیں، اور اسلامی تاریخ میں یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چہرہ تھا وہ چراغ کی طرح روشنی دے رہا تھا، یعنی اس سے پہلے آپ کے چہرے میں وہ روشنی نہیں تھی، اور جب آپ کے لوگوں نے وہ روشنی آپ کے چہرے میں دیکھی، ابھی نشانی ہے اللہ کی، تو لوگوں نے دریافت کیا، تو پھر حضرت طفیل نے اسلام کے حوالے سے بتایا، اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے اپنے سب سے پہلے والد کو، پھر اپنی بیوی کو، یعنی اپنے گھر میں جب لوگوں کو بتایا تو وہ سب کے سب، ان کے والد، ان کی بیوی مسلمان ہو گئے۔ ابتدا میں آپ کی قوم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن جو آپ کے خاندان کے قریب کے لوگ تھے وہ سب مسلمان ہوئے، اور پھر آپ اسلام سے جڑ بھی گئے، اور اس طریقے سے جڑ گئے کہ جب غزوہ خندق ہوئی تو اس وقت آپ کی قوم کے 80 یا 90 افراد آپ کے ساتھ تھے اس غزوہ خندق میں، یعنی آپ پھر اسلام کے ہر معاملے میں ساتھ ساتھ رہے، اور جنگ یمامہ میں کہا جاتا ہے کہ حضرت طفیل کو شہادت نصیب ہوئی، اور اس طریقے سے حضرت طفیل کا جو کردار ہے وہ بھی کھل کر اسلام کے سامنے آ چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو دائرہ اسلام میں آئے، ان کا بھی بڑا اچھا ایک واقعہ ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ یمن کے اندر جو ہے یہ جن لوگوں پہ جادو ہو جاتا تھا، آسیب آ جاتے تھے، تو یہ اتارتے تھے، یہ بھی بڑے پرہیزگار شخصیت کے مالک تھے۔ تو یہ بھی جب مکہ آئے تو اہل کفار نے یہی باتیں کی۔ اب یہ سمجھ بیٹھے حضرت ضماد ازدی کہ جس شخص کے بارے میں یہ سب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کا کلام ایسا ہے، وہ نہیں سننا، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے اوپر کوئی آسیب نہ ہو، تو میں لازمی ملتا ہوں۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر ان کی ملاقات کی جو تمنا ہے وہ یہ بن گئی کہ اگر واقعی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی جادوگر ہے، یعنی اہل قریش تو یہی کہتے تھے ہر نئے آنے والے شخص کو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات میں کوئی نہ آ جائے۔ ان کو یہ بڑا ڈر ہوتا تھا کہ ہم نے تو روکا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ باہر والے آ کے جو ہے نا وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ لیکن جب حضرت ضماد ازدی نے سنا تو ان کو ایک اشتیاق ہو گیا کہ میں ملوں، اور اگر میری وجہ سے کوئی ان کو افاقہ ہو جائے۔ ابھی تک حضرت ضماد کو یہ نہیں پتا کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، نہ ہی اہل قریش نے یہ بتایا کہ وہ خود کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، بس وہ یہی مغلظات ادا کرتے تھے اہل قریش، کفار، ابو جہل، ابو لہب، کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ جادو سمجھ بیٹھتے ہیں اس کو، بہت ہی الٹی باتیں کرتے تھے۔ حضرت ضماد نے انہیں خود ڈھونڈنے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی ملاقات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جب ملاقات ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک جواب دیا، اور جب وہ جواب دیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اور ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ اب جب یہ باتیں حضرت ضماد نے سنی تو وہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے یہ کلمات سننے کے بعد کہا کہ مجھے دوبارہ یہ سننے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کلمہ حق ان کے سامنے دہرایا، یعنی یہ کلمات ادا کیے۔ تو حضرت ضماد بھی جو ہیں وہ یہ جان چکے تھے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ کسی کے اوپر کوئی جادو ہوا ہوا ہو، آسیب ہوا ہو، جس طرح اہل کفار نے بتایا تھا۔ گویا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پہلی ملاقات کے اندر ہی اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ اس پوری تاریخ میں یہ دیکھتے جائیے کہ کس طریقے سے اہل کفار اور اہل قریش جو ہیں لوگوں کو روک رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے لوگوں میں اشتیاق بڑھ رہا ہے، اور جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں یا ملنا چاہ رہے ہیں، جب ملاقات ہو جاتی ہے تو پہلی ہی ملاقات میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی وجہ سے، کلام الہی کی تلاوت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی وجہ سے، اور کلام الہی کا جو نورانی تاثر ہے، جو اس کا اثر ہے، اس کی وجہ سے وہ خود ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں آ جائیں، اور یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اسی طرح تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ یثرب کی 6 سعادت مند روحیں بھی جو ہیں وہ بھی شامل ہوئیں دائرہ اسلام میں، اور یہ جو 6 افراد ہیں ان کے نام اسد بن زراح، اوف بن حارث بن رفا، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی،
حارث بن عبداللہ بن رماب، یہ جو 6 افراد ہیں در حقیقت جو میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ تاریخ اسلام میں یثرب کے حوالے سے جو بات ہمیں ملتی ہے کہ وہاں بہت زیادہ جنگیں ہوتی ہیں، ہر وقت قتل و غارت گری ہوتی، تو ان تمام لوگوں کا تعلق 6 کے 6 کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا، اور یہ مکے میں جب موجود تھے تو ان کے زیادہ ان لوگوں کا جو اس وقت سوچ یا فہم یا جو ان کی باتیں چلتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ ہم کس طرح اس جنگی ماحول سے نکلیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ ان کے کانوں تک پہنچی تو انہوں نے یہ مان لیا کہ یہی وہ دین حق ہے کہ اگر ہم اپنے قبیلے میں جا کے بتائیں گے تو کم از کم ہمارا قبیلہ امن اور سلامتی کی طرف آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو اسی قسط میں بتایا کہ جہاں ایک وفد آیا تھا یثرب سے، اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو باتیں آپ سوچ رہے ہیں اگر میں اس سے بہتر آپ کو بات بتاؤں تو یہ وہ بہتر بات تھی جس پر اس قبیلہ خزرج کے 6 افراد نے عمل کیا، دائرہ اسلام میں آئے، اور جب یہ اپنے قبیلے میں گئے انہوں نے وہاں بتایا تو جنگیں رکنا شروع ہو گئیں۔ یہ اسلام کی وہ روشنی ہے، اسلام کی وہ ہدایت ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ ناظرین محترم، اسی سال یعنی نبوت کے 11ویں سال ماہ شوال میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی حضرت عائشہ کی عمر تقریباً 6 برس ہے، اور یہ نکاح 6 برس کی عمر میں ہوتا ہے، لیکن جو رخصتی ہوتی ہے وہ 9 برس کی عمر میں ہوتی ہے، اور رخصتی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مدینے میں ہوتی ہے۔ یعنی جب آپ آگے کی قسطوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، انفرادی طور پر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، قبائل نے انکار ضرور کیا ہے، لیکن قبائل کے بھی لوگ انفرادی سطح پہ مسلمان ہو چکے ہیں یا دل سے مسلمان ہو چکے ہیں، زبان سے اقرار نہیں کیا۔ آگے آنے والی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تاریخ اسلام میں اسی دوران معراج کا واقعہ پیش آتا ہے جو کہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ معراج کے اس واقعے کے حوالے سے اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس معراج کے دوران کیا کیا نشانیاں ظاہر ہوئیں، اور جب معراج کا یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے اور مکے کے لوگوں کے سامنے رکھا تو ان کا آگے سے کیا تاثر تھا، اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔